السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے منکر پر مذاکرہ کرنا ہے۔ شاذ کی کچھ میں مثالیں دینا چاہتا ہوں، بات سمجھیں اچھی طرح، اصول یاد ہو جائے تو اس کی امثلہ پر ہم غور نہ کریں، تتبع نہ کریں، دراسہ نہ کریں، وہ اصول بھی بھول جائے گا۔ عملی تطبیق کے بغیر اصول کوئی معنی رکھتے نہیں۔ گرامر ہم یاد کرتے رہیں لیکن امثلہ پر ہم غور نہ کریں، تطبیق نہ کریں، اجرا نہ کریں تو پھر ہمیں کوئی فائدہ دے گا؟ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اصول بھی یاد ہونے چاہیے اور ان اصولوں کی عملی مشق بھی ہونی چاہیے، تطبیق بھی ہونی چاہیے۔ شاذ پر کل ہم نے مفصل مذاکرہ کیا، 2 دن ہو گیا ہمیں۔ سمجھیں شاذ ہوتا کیا ہے؟ سکہ اوسق کی مخالفت کرے، سکہ اوسق کی مخالفت کرے۔ مشہور روایت کا ٹکڑا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، مشہور ہے نا فاتح خلف الامام کے مسئلہ میں۔ اس کتاب کے اندر توضیح الکلام میں استاد محترم عصری صاحب نے اس پر مفصل دراسہ کیا ہے۔ مفصل اس کتاب کے 2 حصے ہیں، سمجھیں۔ پہلے حصے میں مثبت دلائل دیے گئے ہیں، توضیح الکلام میں پہلے حصے میں مثبت دلائل دیے گئے ہیں، اور دوسرے حصے میں مخالفین کے دلائل پر نقد کیا گیا ہے، تعاقب کیا گیا ہے۔ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، یہ بھی وہ روایت کا ٹکڑا پیش کرتے ہیں، تو اس پر استاد محترم نے بڑا مفصل محدثانہ دراسہ یہاں کیا ہے۔ یہ جلد نمبر 2، یہاں آپ دیکھیں فہرست بھی مل جائے گا فہرست میں۔ اچھا میرے عزیزو، جیسے ہم نے کل پڑھا کہ شاذ سند کے اندر بھی ہوتا ہے اور متن کے اندر بھی ہوتا ہے۔ شاذ دونوں جگہ ہوتا ہے، کبھی کبھی شنز میں ہوتا ہے، کبھی کبھی متن کے اندر بھی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے ہاتھ میں تقریب مصطلح الحدیث ہے، یہ دکتور محدث عبداللہ بن عید بن عمیر الجربوئی مدینہ یونیورسٹی کے استاد ہیں۔ یہ بڑی اچھی کتاب ہے، اس کو ہم نے پاکستان میں شائع کیا جملہ حقوق لے کر۔ یہ مدارس کے نصاب میں کئی میں لگ چکی، الحمدللہ کئی لگا رہے۔ اچھا لکھ لیں، اس کا صفحہ نمبر 144 سے 145 ہے۔ آپ کو یہاں 2 مثالیں ملیں گی۔ بولو کتنی مثالیں؟ 2 مثالیں یہاں آپ کو ملیں گی۔ تحریر علوم الحدیث، فضیلت شیخ عمر عبد المنعم سلیم صاحب کی کتاب، اس کے صفحہ نمبر 93 تا 95، 93، 94 اور 95، 96، ان 3 صفحات پر شیخ محترم نے شاذ پر 3 مثالیں دی ہیں۔ کتنے مثالیں؟ 3 مثالیں۔ لکھ لیں صفحہ نمبر، تحریر علوم الحدیث، صفحہ 93 تا 96۔ اچھا یہ میرے ہاتھ میں ارواء الغلیل ہے، محدث امام البانی رحمہ اللہ کی کتاب۔ یہ جلد نمبر 3 ہے، جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 349۔ لکھ لو 349 سے لے کر 352 تک شاذ کی ایک مثال پر ایک ٹکڑا کو شاذ ثابت کرنے کے لیے محدث البانی رحمہ اللہ نے زبردست قسم کی بحث کی ہے، اور یعنی تمام طرق کو جمع کیا ہے، پھر ثابت کیا ہے کہ یہ لفظ شاذ ہے کیونکہ سکہ اوسق کی مخالفت کر رہا ہے۔ اچھا یہ توضیح الکلام میرے استاد محترم عصری صاحب کی کتاب ہے۔ جو طالب علم، کوئی بہن کوئی بھائی
علوم حدیث سیکھنا چاہتا ہے وہ توضیح الکلام کو 20-30 بار پڑھ جائے، اللہ کی قسم 20-30 دفعہ پڑھ دے، اور اس کتاب میں جو اصول حدیث کی علل کی جرح و تعدیل کی بحثیں ہیں ان کو الگ کرتا رہے، روات کا رجسٹر الگ بنا لے، اصولوں کا الگ بنا لے، علل کا الگ بنا لے، تو اس کتاب کو ازبر بھی کر جائے گا، خلاصہ بھی لکھ لے گا، اور جرح و تعدیل وغیرہ وغیرہ فن کو الگ بھی کر دے گا۔ یہ طریقہ ہے کسی فن میں ماہر بننے کا۔ باب 2 استاد محترم لکھتے ہیں، اس باب میں ہم ان احادیث کو ذکر کریں گے جو اس مسئلہ میں مانعین فاتحہ خلف الامام عموماً پیش کرتے ہیں۔ پہلی حدیث وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، یہ ابو داود مسند احمد وغیرہ میں ہے۔ مختلف اس کے جوابات۔ پہلا جواب، استاد محترم فرماتے ہیں توضیح الکلام کا صفحہ نمبر 663 ہے، صفحہ نمبر 663۔ استاد محترم فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا کے متعلق تصحیح و تضعیف میں اختلاف ہے۔ امام مسلم نے اگرچہ صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 174 میں اس کی تصحیح کی ہے، اس ٹکڑے کی، مگر امام بخاری، ابن معین، ابو حاتم، ابن خزیمہ، ابو داود، دارقطنی، نسابوری، امام بہقی اور امام بہقی وغیرہ جمہور محدثین نے اس زیادت پر کلام کیا ہے اور اس کی تضعیف کی ہے۔ واضح؟ آگے استاد جی نے بڑے زیادہ ماشاءاللہ حوالے لکھے ہیں، یہ آپ نے خود بات پڑھنی ہے، اس بات کا خلاصہ آپ نے نکالنا ہے۔ یہ مثال نہیں، ساری مثالوں کو آپ نے جمع کرنا ہے۔ میں نے شاید کل بتایا تھا کہ اللہ نے مجھے توفیق دی تھی، میں نے موسوعۃ الاحادیث شاذہ کے نام سے پورا ایک انسائکلوپیڈیا ترتیب دیا تھا زمانہ طالب علمی میں، وہ وقت نہیں ملا، ورنہ میں ساتھ لاتا آپ کو دکھاتا، وقت نہیں ملا۔ اچھا لکھ لیں کچھ حوالے۔ امام دارقطنی فرماتے ہیں وَقَدْ رَوَاهُ أَصْحَابُ قَتَادَةَ الْحُفَّاظ مِنْهُمْ هِشَامُ الدَّستوائي وسعید وشعبہ وحمام وبوبانہ وابان وعدی بن عمارہ، ان سب نے بیان کیا ہے قتادہ سے، یہ قتادہ کے شاگرد ہیں۔ فلم یقل من احد منہم، ان میں سے کسی نے بھی نہیں کہا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا۔ قتادہ کے یہ بڑے بڑے جہابدہ حفاظ محدثین سے اوسط شاگرد، انہوں نے بیان کیا، کسی نے بھی وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا لفظ بیان نہیں کیا۔ وَإِجْمَاعُهُمْ، ان روات کا اجماع، يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَهْمٌ، یہ دلیل ہے کہ یہ لفظ وہم ہے۔ لکھ لیں سنن دارقطنی جلد 1 صفحہ نمبر 231۔ ابو علی نیسابوری فرماتے ہیں خالف سلیمان التیمی اصحاب قتادہ کلہم فی ھذا الحدیث وہو عندی وہم، سلیمان تیمی نے امام قتادہ کے تمام شاگردوں کی مخالفت کی ہے۔ تو شاذ کسے کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں نا سکہ اوسط کی مخالفت کریں۔ امام ابو نیسابوری کہتے ہیں یہ وہم ہے، آگے تفصیل لکھی ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں، امام نووی لکھ لیں شرح مسلم جلد 1 صفحہ 175، آخر میں لکھتے ہیں اجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعیفها مقدم على تصحیح مسلم۔ ابن رجب نے امام ابو بکر علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ امام بخاری کا اس ٹکڑے پر کلام جز القراء خلف الامام صفحہ 49 میں ہے۔ امام ابن خزیمہ کا کلام کتاب القراء صفحہ نمبر 95 میں ہے۔ لگی سمجھو؟
ابن رجب نے بھی اس پر تبصرہ کیا ہے، امام بزار بھی، یعنی یہ ساری بحث آگے تک، یہ ساری بحث اسی مسئلے پر ہے کہ یہ لفظ شاذ ہے، یہ لفظ۔ پھر یہ بیان کرنے والے سلیمان تیمی ہیں، تو سلیمان تیمی کا کیا درجہ ہے؟ سلیمان تیمی کی مطابقت کا جائزہ کیا ہے؟ یعنی ہر جزی پر، یہ ساری کئی صفحات پر یہ وہی بحث ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ آ گئی؟ یہ آپ بیٹوں نے پڑھنا ہے۔ فائدہ کیا ہوگا کہ ایک روایت شاذ ہے تو اس پر دراسہ کیسے کرنا ہے، وہ ہمیں استاد محترم عصری صاحب کی کتاب توضیح الکلام سے چیزیں ملیں گی۔ اسی طرح جتنے بھی بڑے معتبر محدثین ہیں ان کی کتابیں پڑھیں، وہاں شاذ کی مثالیں دیکھنی ہے آپ نے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ بارک اللہ فیکم، آمین۔